اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 35 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرتے رہو، اس کی طرف تقرب حاصل کرنے کے لیے اعمال صالح کا ذریعہ تلاش کرتے رہو اور اللہ کے راستہ میں جہاد کرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور ایسے اعمال کی تلاش میں رہو جن کے ذریعے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستہ میں جد و جہد کرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتوں کا حکم دیا اور ان تینوں کو فرض کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، دوسرا ایسے اعمال کی جستجو کرتے رہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دے، تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستہ میں جد و جہد کرتے رہو۔ تقوی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار زور دیا ہے۔ تقوی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے صحیح معنوں میں ڈرنا، در حقیقت نیک اعمال کی اصل اور برے کاموں سے بچنے کا حقیقی ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں، اے ایمان والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلم ہو۔ تقوی کے سلسلہ میں تفصیلی معلومات کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 کی تفسیر میں بیان کیا جا چکا ہے۔ وسیلے ایسے عمل کو کہتے ہیں جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ ایسا عمل وہی ہو سکتا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو، بغیر نیک عمل کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الواقعہ کی آیت نمبر 10 سے لے کر 24 تک، آگے بڑھنے والے تو آگے ہی بڑھنے والے ہیں، وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے مقرب ہوں گے، وہ نعمتوں سے بھرپور جنتوں میں رہیں گے، ان میں ایک بہت بڑی جماعت اگلوں میں سے ہوگی اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے ہوگی۔ یہ لوگ جواہرات سے جڑے ہوئے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، وہ ان پر تکیہ لگائے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہنے والے لڑکے ان کے پاس آتے جاتے رہیں گے، ان کے پاس آنکھوں آفتاب بے اور صاف شراب کے جام ہوں گے، اس شراب سے نہ تو سر درد ہوگا اور نہ ان کی عقلیں زائل ہوں گی، اور وہاں ان کے لیے میوے ہوں گے جو وہ پسند کریں، اور پرندوں کے گوشت جن کو ان کا جی چاہے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، وہ ایسی ہوں گی جیسے چھپے ہوئے موتی۔ یہ ان اعمال کا بدلہ ہوگا جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ مندرجہ بالا آیتوں میں سے آخری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے تقرب کا اصل ذریعہ ان کے اعمال ہی تھے، بغیر عمل کے تقرب حاصل کرنے کی کوششیں لایعنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ سبا کی آیت نمبر 37 میں، اے لوگوں، تمہارے مال اور تمہاری اولاد میں ایسی کوئی خوبی نہیں جس کے ذریعے وہ تم کو ہمارا مقرب بنا دے، مگر ہاں جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتا رہے۔ ایمان اور اعمال صالح
اس کو ہمارا مقرب بنا دیں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے ان کے اعمال کے باعث کئی گنا بدلہ ہے، اور وہ جنت کے بالا خانوں میں امن و چین سے ہوں گے۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ ایمان اور نیک عمل ہی ایسی چیز ہے جس کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 99 میں، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بعض دیہاتی ایسے بھی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے تقرب اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ انہیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ وہ یعنی خرچ کرنا یقیناً ان کے لیے تقرب الہی کا باعث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عنقریب ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ بے شک اللہ بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا بھی تقرب الہی کا ذریعہ ہے۔ جہاد ہر اس کوشش کو کہتے ہیں جو دین کے فروغ اور استحکام کے لیے کی جائے۔ جہاد مال سے بھی ہوتا ہے، جان سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، مشرکین سے جہاد کرو اپنے مال سے، اپنی جانوں سے اور اپنی زبانوں سے۔ جد و جہد ہاتھ سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے اور دل سے بھی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کوئی نبی ایسا نہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی امت میں مبعوث فرمایا مگر یہ کہ اس کی امت میں سے اس کے حواری اور اصحاب ہوتے تھے جو اس کی سنت کی پابند ہوتے تھے اور اس کے حکم پر چلتے تھے۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ آتے تھے جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے اور ایسے کام کرتے تھے جس کا حکم نہیں دیا گیا۔ تو جس شخص نے ایسے لوگوں سے ہاتھ سے جہاد کیا وہ مومن ہے، جس نے ان سے زبان سے جہاد کیا وہ بھی مومن ہے، اور جس نے ان سے دل سے جہاد کیا یعنی جس نے دل سے ان کے کام کو برا سمجھا وہ بھی مومن ہے، اور اس کے بعد تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں رہتا۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے لعلکم تفلحون، ان احکام پر عمل کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہیے، اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے نیک عمل کرتے رہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے مال خرچ کرتے رہیے۔ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستہ میں جد و جہد کرتے رہیے، جان سے بھی، مال سے بھی کیجیے، ہاتھ سے بھی جد و جہد کیجیے، زبان سے بھی جد و جہد کیجیے، دل سے بھی جد و جہد کیجیے اور مال سے بھی جد و جہد کیجیے۔ اے ایمان والوں، قیامت کے دن فلاح حاصل کرنے کا ذریعہ یہی کام ہے، ان پر کاربند رہیے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔